بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر انشاءاللہ ہم نے پڑھنی ہے۔ سورۃ العصر سے پہلے ایک کل جو لفظ الموقدہ اس کو واضح کرتے ہوئے جو باب ہے اس کا بنیادی طور پر وہ ٹھیک سے بیان نہیں ہوا تھا، تو دو طرح سے اس کا جو بنیادی باب ہے وقدہ یقد وقدن ہے، یعنی اس کا بھڑکانا یا اس کو روشن کرنا، اور جو موقدہ لفظ ہے یہ اوقدہ یوقد ایقاد سے باب فعال سے اس کا اسم مفعول ہے، یعنی موقدہ بھڑکائی ہوئی۔ تو وہ کیونکہ کل کی جو سبق میں وہ واضح طور پہ باب نہیں آ سکا تھا، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی سننے والے کو اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو اس کی وضاحت ہو جائے۔ تو سورۃ العصر جو ہے پہلی آیہ مبارکہ اس کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر۔ اب واو جو ہے وا زبر وا، اس کا معنی ہم عام طور پہ پیچھے جو کرتے آ رہے ہیں وہ ہے اور واو کے مختلف جگہ پر مختلف معنی ہوتے ہیں۔ عام طور پر اور وہاں پر ہی معنی کیا جاتا ہے جہاں پیچھے بھی کوئی جملہ موجود ہو اور اس کے بعد واو آ کے پھر آگے دوسرا جملہ آ جائے تو وہ پھر پچھلے جملے کا تعلق اور کے ساتھ دوسرے والے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ لیکن جب یہ واو جو ہے پہلی آیت کے پہلے حرف کے طور پر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی جملہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا معنی جو ہے واو کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ واو جو ہے اس واو کو واو قسمیہ کہتے ہیں کہ واو کا معنی ہے قسم ہے، والعصر قسم ہے عصر کی۔ اب عصر کیا ہے؟ عصر سے مراد زمانہ بھی ہے، جو یہ ایام چل رہے ہیں، ایک جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، دن طلوع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر رات شروع ہو جاتی ہے، پھر رات ختم ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جو دور زمانہ وقت چل رہا ہے وہ زمانہ بھی مراد ہے عصر سے، اور عصر سے مراد وقت عصر بھی مراد ہوتا ہے کہ رات دن کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، آخری 3 پہر جو ہے، یعنی عصر کے وقت سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے اس کو بھی وقت عصر کہا جاتا ہے، وہ بھی عصر ہے۔ اور اس سے مراد جو ہے نماز عصر بھی لی جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ زیادہ وسیع معنی اور جو سورہ مبارکہ کا جو مضمون ہے اس کے ساتھ جو متعلق معنی ہے وہ زمانہ ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، یعنی اس چلتے ہوئے وقت کی جو مسلسل گزرتا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت کی زمانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ کب تک یہ دنیا پر یہ اس طرح سے وقت چلتا رہے گا یہ اس مالک کو پتہ ہے۔ جب اس اللہ کا حکم آئے گا تو یہ جو وقت کا سلسلہ ہے یہ رک جائے گا، یہ دنیا کا نظام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، سورج چاند لپیٹ لیے جائیں گے۔ تو اس زمانے کی قسم کہ جو ایک محدود وقت تک کے لیے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے خاتمہ تو بعد کی بات ہے، ہم سب کی انفرادی زندگی یا انفرادی دنیا کا جو خاتمہ ہے وہ کسی وقت بھی ممکن ہے۔ مطلب میں نے اپنی زندگی کے جو سال اور مہینے گزار لیے ہیں مجھے صرف ان کا پتہ ہے، کتنے رہ گئے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ سال ہیں، وہ مہینے ہیں، دن ہیں یا گھنٹے ہیں، وہ اللہ کا امر ہے جب وہ آ جائے گا۔ تو ہمارا یہ جو زندگی کا زمانہ ہے، زندگی کا عرصہ جو ہے، زندگی کا جو وقت ہے، یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اور کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ تو زمانے کی وقت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی قسم کھائی ہے۔ قسم کھانے کے حوالے سے یہ قانون شریعت کا ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ قسم کھانا بھی عبادت ہے، زبانی عبادت میں شامل ہے، اور انسان جو ہے وہ صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے۔ ایک مسلمان صرف اللہ کی قسم کھانا اس کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا، یہ جو میری قسم، تیری قسم، ماں کی قسم، فلاں کی قسم،
یہ سب شرک ہے، کیونکہ قسم جو ہے وہ صرف اس ذات کی کھائی جاتی ہے کہ جس کی عظمت اور بڑائی اتنی اس شخص کے لیے اہمیت رکھتی ہے کہ اس کا نام لے کر اس کی قسم کھا کے وہ کبھی غلط بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایسی عظمت والی ذات، ایسی کبریائی والی ذات وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ وہ کائنات کا مالک ہے، وہ اپنی ذات کی قسم بھی کھا سکتا ہے اور اپنے علاوہ اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور لیکن جہاں بھی قسم کھائی ہے مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے زمانے کی، وہ وقت، اس گزرتے ہوئے وقت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور قسم کب کھائی جاتی ہے کہ جب اس قسم کھانے کے بعد ایسا بیان دیا جاتا ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا اور وہ ایک اٹل حقیقت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیہ مبارکہ میں قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور اس کے بعد ایک ناقابل تردید حقیقت جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الانسان، بے شک انسان، انا بے شک الانسان انسان، لفی خسر، لام زبر لا کا معنی ضرور، فی میں، خسرن خسر گھاٹا نقصان، لفی خسر ضرور نقصان میں ہے، ضرور گھاٹے میں ہے۔ کیسے؟ اس کو محدود وقت ملا ہے، پیدائش سے لے کے موت تک کا، اس کا ایک بڑا محدود سا زمانہ اس کو ملا، اور اس میں اس نے آزمائش اور امتحان میں کامیابی حاصل کرنی تھی، اور آزمائش اس کی یہ تھی کہ اس نے یہ وقت اللہ کی ہدایت کے مطابق گزار کے اپنا چھنا ہوا گھر جنت حاصل کرنا تھا، اور اللہ کے مجرموں کے لیے بنایا گیا جو ٹھکانہ جہنم ہے اس سے اس نے بچنا تھا اس آزمائش میں کامیابی حاصل کر کے۔ لیکن انسان اس سے غافل ہو گیا، اپنے دنیا کے معمولات میں، اس دن اور رات کے چکر کے زندگی میں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، اور اس کو نہ اپنے انجام کی فکر ہے، نہ اپنے قبر کی، نہ اپنے عذاب کی، نہ اس چھنے ہوئے گھر جنت کی کہ میں نے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، یہ اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، لیکن اس گھاٹے سے بچے ہوئے کچھ لوگ ہیں، ان میں 4 قسم کی صفات پائی جاتی ہیں، اور جن کے اندر وہ 4 صفات موجود ہیں صرف وہی لوگ ہیں جو گھاٹے سے بچے ہیں، اور جن کے اندر وہ صفات نہیں ہیں وہ پھر یقیناً گھاٹے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ گھاٹا ویسے کیا ہے، نقصان کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ پہ یہ بات سمجھائی ہے۔ جیسے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو گھاٹے میں کون ہوگا؟ جو جہنم سے نہیں بچ سکا، جو اپنے چھنے ہوئے گھر جنت کو اللہ کو راضی کر کے اس کو اپنے لیے یقینی نہیں بنا سکا، وہ گھاٹے میں ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو اس گھاٹے کا احساس رکھتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہم اس گھاٹے میں مبتلا نہ ہو جائیں، ان کی پھر آگے وہ 4 صفتیں بیان فرما دی ہیں کہ جن کے اندر یہ 4 صفتیں موجود ہیں۔ صرف وہ لوگ ہیں جو اس گھاٹے سے بچے ہیں، اور جو ان صفات کے حامل نہیں ہیں وہ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ گھاٹے میں ہیں۔ ایک قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی۔ وہ 4 صفتیں کون سی ہیں؟ الا الذین، الا مگر، یا سوائے، الذین وہ لوگ، الا الذین سوا ان لوگوں کے،
الا الذین سوا ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لے آئے. پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس زندگی کے اپنے اس زمانے کے گزرنے میں وقت اس طرح سے گزار رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہیں، وہ ایماندار ہیں. ایماندار ایمان کے 6 ارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے. تو یہ اس ایمان کے بنیادی 6 ارکان ہیں کہ ان سب کا پر دل سے یقین ہونا ایمان ہے. تو الذین الا الذین سوا ان لوگوں کے کہ آمنو جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان کے ارکان پر دلی طور پر یقین رکھتے ہیں. پہلی صفت ان کی یہ ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ جب ایمان اگر سچا ہے دل میں تو لازمی بات ہے کہ اس عقیدے کے اور اس سوچ کے اور اس ایمان کے عملی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں. تو وہ عامل الصالحات اور عاملو عمل کیے انہوں نے، الصالحات صالحات ان کی جمع ہے، صالحات نیک کو کہتے ہیں، صالحات نیک کام. وعملو اور عمل کیے انہوں نے الصالحات نیک. تو پہلی صفت ان کی ہے کہ وہ ایماندار ہیں. دوسری یہ ہے کہ اپنے اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق پھر نیک اعمال بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف بس مومن ہے جی میرے تو دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے لہٰذا میری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے، نہ مجھے نمازوں کی ضرورت نہ روزوں کی ضرورت. یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو شیطان کا دیا ہوا دھوکہ ہے. ایمان یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایمان اور یقین بھی ہو، پھر اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق اس کے عمل سے اظہار بھی ہو کہ وہ واقعی اس ایمان کے تقاضے کے مطابق نیک اعمال بھی کرتا ہے. تو گھاٹے سے بچے ہوئے لوگ الا الذین مگر وہ لوگ یا سوا ان لوگوں کے کہ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک، وتواصوا بالحق اور تواصوا واسا یواسی ایک دوسرے کو وصیت کرنا. وصیت کرنا عام طور پہ ہمارا جو وصیت کا لفظ ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ کوئی فوت شدہ جو ہے، فوت ہونے والا شخص اپنے مرنے سے پہلے کوئی تاکید کر جاتا ہے اپنے ورثاء کو، تو اس کو وصیت ہم سمجھتے ہیں. عربی زبان میں وصیت جو ہے وہ نصیحت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں یہ نصیحت کے معنوں میں ہے کہ وتواصوا اور وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، بالحق بے ساتھ الحق حق کے، حق بات کی وصیت کرتے ہیں، حق بات کی نصیحت کرتے ہیں. خود یعنی ایمان بھی لانا ہے، نیک اعمال بھی کرنے ہیں. بس صرف یہ نہیں کہ خود ایمان لے آئے اور خود نیک اعمال کیے تو بخشش ہو جائے گی، ایسے بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ بھی اسلام کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے. جو لوگ یہ نہیں کرتے وہ بہت بڑے غافل ہیں. ایک ہی مثال عرض کر کے آگے چلتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جائیے اس بستی کو زمین سے اکھاڑ کر الٹا کر کے زمین پر نیچے ماریے. وہ گئے، جب فرشتے گئے جا کے دیکھا انہوں نے تو ساری ہی قوم بدبختوں کی تھی، لیکن ان میں ایک بندہ ایسا تھا بزرگ جو کہ ضعیف تھا، اور اس نے ساری زندگی ایک آنکھ جھپکنے کے وقت کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. تو وہ فرشتہ دیکھ کے ڈر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اس بستی کو میں الٹ دوں، اس میں تو یہ نیک آدمی بھی ہے، اس نے تو کبھی ایک آنکھ جھپکنے کے وقت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ وہ وہاں تو یہ بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بندے کے اوپر بستی کو الٹانا ہے. یہ خود تو نیک آدمی ہے لیکن اس کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ برائیاں کر کے جہنم میں جا رہے ہیں، اور اس کو اس پر اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہ الفاظ یہ ہیں حدیث شریف کے کہ اس نے کبھی ماتھے پر بال بھی نہیں ڈالا کہ یہ لوگ اتنے برے کام کر رہے ہیں. تو یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے والا یہ نیک پرہیزگار بابا یہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کے اوپر بستی کو الٹا جائے. تو مطلب یہ ہے کہ صرف اپنا ایمان اور نیک عمل نجات کے لیے کافی نہیں، اس کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب اور ارد گرد کے ماحول کی اصلاح
یہ بھی فرض ہے ایک مسلمان کا۔ تو یہ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک تو وہ ایماندار ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ عامل الصالحات، وہ عمل کیے انہوں نے نیک، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو نصیحت کی انہوں نے بالحق، حق بات کی، ایک دوسرے کو سچی بات، حق بات کرتے رہے، سمجھاتے رہے، اس سے پھر ہچکچائے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پھر ظاہر ہے جب حق بات پر انسان چلتا ہے، حق بات کی نصیحت کرتا ہے، حق بات کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لوگوں کو تکلیفیں لازمی آتی ہیں، جیسا کہ تمام انبیاء نے تکالیف جو ہیں وہ جھیلی اس معاشرے کے اندر۔ جو بھی حق کی وصیت کرے گا تو حق کے راستے پر چلتے ہوئے اسے قربانیاں دینی پڑیں گی، اسے تکلیفیں سہنی پڑیں گی، اسے تانے سہنے پڑیں گے، تو لہٰذا پھر وہ جو گھاٹے سے بچے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان کی چوتھی صفت پھر یہ ہے کہ حق کی ایک دوسرے کو وصیت کے ساتھ ساتھ وتواصوا، وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں بالصبر، صبر کی بھی، کہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے ڈٹنا ہے، تکالیف کو سے پریشان ہو کے بھی حق سے ہم نے ڈگمگانا نہیں، اور کسی لالچ میں آ کے بھی حق سے ادھر ادھر نہیں ہونا، حق کو ہی اختیار کرنا ہے۔ حق ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ پھر ایک دوسرے کو صبر کی بھی سکھاتے ہیں، صبر کی نصیحت کرتے ہیں، تاکہ یہ ہے کہ ہم حق کے راستے پر چلتے ہوئے کبھی نہ کسی لالچ کا شکار ہو کر حق سے ہٹیں، اور نہ ہی کسی ڈر اور خوف کا شکار ہو کر حق سے ہٹیں۔ تو یہ چار صفتیں ہیں ان کی، الا الذین، سوا ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی انہوں نے بالحق، ساتھ حق کے، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی انہوں نے بالصبر، ساتھ صبر کے یا صبر کی۔ تو یہ چار صفتوں کے حامل لوگ ہیں صرف پوری انسانیت میں، کہ جو گھاٹے سے بچے ہیں، جو ان کو اپنے اندر یقینی نہیں بناتے، تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا والعصر۔ دوبارہ دیکھ لیجئے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، ضرور گھاٹے میں ہے، الا الذین، سوا ان لوگوں کے جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی انہوں نے بالحق، ساتھ حق کے، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی انہوں نے بالصبر، ساتھ صبر کے۔ دوہرائیں۔